الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم علی حبیبک خیر خلقہ وکلہ۔ معزز برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ اور میری پردے میں بیٹھ کر سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان کے دائرے میں رکھ کر ایک عظیم ماہ عنایت فرمایا۔ اس کے آخری ایام ہمارے سامنے سے گزرتے ہوئے ہمیں یہ مہینہ یہ پیغام دیتا جا رہا ہے۔ یہ مہینے کی آخری کڑیاں ہمیں یہ پکار کر کہتی ہے کہ اے مومنو، میں رحمت والا، میں مغفرت والا، میرے آخری ایام میں جہنم کی ہولناک شدت سے نجات دلانے والا وہ مہینہ تھا۔ جو حضرات مجھے پا کر میرا احترام کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے میں کامیاب ہوئے، انشاءاللہ تعالی میں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنوں گا روز قیامت۔ اور جو حضرات میرے سے بغاوت کیے، میرے تقاضوں کو جس طرح سے پورا کرنا تھا وہ نہیں کیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ناراض کر کے اس مہینے کو گزارا، میں روز قیامت گواہ بنوں گا اور اللہ کے سامنے یہ فرمائش کروں گا، اے اللہ تو نے مجھے ان کے بیچ نازل فرمایا تھا، انہوں نے میری پامالی کی، میرے حقوق کو ادا نہیں کیا، اے مولا تو ان کے اعمال کے تحت ان کے لیے عوض فیصلہ کرنا، جہنم ہو یا جنت کا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ مہینہ ہمارے لیے گواہ روز قیامت، اس کی پکار ہمارے لیے اچھا ہوگی یا تو ہمارے عوض اور کی طرف فیصلہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، یہ آخری ایام ماہ رمضان کے ہمیں یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب رمضان المبارک ختم ہوا، رمضان کی آخری رات یعنی اس کے اگلے دن عید کا ہو تو اس کو چاند رات کہتے ہیں، اور اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں۔ دوستو، اسی رات کی قدر کرنی چاہیے، یہ رات غفلت میں نہ گزارنا چاہیے۔ اس رات میں بیجا فضول خوشیاں حاصل کرنے کے لیے کھیل کود کر، ٹھٹا مذاق بنا کر نہ گزارنا چاہیے۔ یہ رات بہت بڑی انعام والی رات ہے، جزا کی رات ہے، اللہ کے ہاں سے لینے والی رات ہے۔ اس رات کو امت مسلمہ کی مستورات اور ان کے گھرانے کے حضرات اس رات کو پا کر اس کے اندر شاپنگ وغیرہ میں گزار دیتے ہیں، مگر مومن کی شان یہ ہے کہ اس رات کو عبادات، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، نوافل کی کثرت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ رات کو گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہمیں کیا دے گا، چند احادیث کے ذریعے سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناچیز کو اس رات کی فضیلت کے عوض صحیح بات آپ تک پہنچانے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائیں، اور آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی بات کی شروعات کرنے سے پہلے یہ التماس کرتا ہوں کہ میرا چینل مومن کی پکار کو برائے مہربانی جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور میرے اس عنوان کے تحت جو بھی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی
اسے بغور آپ کے اہل و عیال کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اسے اپنے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس رات کے تعلق سے بہت سارے احادیث نبویہ جو ہے موجود ہے. انشاءاللہ میں چند احادیث اس رات کے عوض آپ حضرات کے سامنے گوش و گوار کروں گا. براہ مہربانی بغور سماعت فرمائیں. دوستو بزرگوں، یہ رات انعام کی رات ہے، اجر و ثواب کی رات ہے، اللہ سے مانگنے اور کمانے والی رات. کئی حدیث سے نبویہ میں اس رات کی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ سَمِعْتُ قَالَ لَيْلَةً تَتَغَيَّرُ. جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات سے، اجرت کی رات سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ سُمِعْتُ قَالَ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، یعنی جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات ہے، اجرت کی رات ہے، اللہ سے اپنے اجرت لینے کی رات ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُوَفِّرَ لَهُمْ فِي أُخْرِ اللَّيْلَةِ وَيُوَفِّرَ لَهُمْ فِي أُخْرِ اللَّيْلَةِ. رمضان کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے. اللہ اکبر. صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ یحیی لیلۃ القدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا لیلۃ القدر کی رات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، میں لیلۃ القدر کی بات نہیں کر رہا ہوں، وَلَكِنْ لَا يَتْمِلَ إِنَّمَا يُوَفَّ أَجُورُهُمْ إِذَا خَزَاهُمْ مَسْلَحَ. یہ ایک عامل محنت و مزدوری کرتا ہے اور اپنے کام کو پورا کرتا ہے تو اس وقت اس کو کسی محنت کی مزدوری دی جاتی ہے، اس وقت اس کی محنت کی مزدوری دی جاتی ہے. دوستو بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات نے مشاہدہ کیا ہوگا، دنیا کے اندر کوئی مزدور جب کوئی کام والے کو کوئی کام کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو جب وہ مزدور اس کام کو پورا کرتے ہیں تو اس کا مالک اس کو جو ہے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میں دیا ہوا کام پورا کیا ہوں؟ تو مزدور کہتا ہے کہ ہاں مالک، میں نے تمہارے کام کو پورا فرما دیا، اب میری اجرت دے دو. تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس مالک نے اس مزدور کے کام کو دیکھ کر، اس کے کام کو پورا ہونے کے اجر کو دیکھ کر مزدور کو جو ہے اس کا پورا جو اجر دینا تھا وہ پورا اجر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے سامنے جو مہینہ نازل فرمایا تھا اس کے اندر وہ بندہ اگر پورا اتر گیا تو آج اس پورا کام کرنے کی اجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لینے والی یہ رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبین اللہ لم یمت قلوبہم یوم تمود القلوب. من قام لیلۃ العیدین متحسبین اللہ لم یمت قلوبہم ویوم تموت القلوب. جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو
अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए इखलास के साथ क़याम करता है तो जिस दिन इनके दिल मर जाएंगे इसका दिल जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज नौजवान साथियों, क्या है इसका मतलब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब दिलों पर क़यामत का वो होलनाक मंजर, खौफ, घबराहट, दहशत फैली होगी, उस दिन अल्लाह ताला उस शख्स के दिल को सुकून अता फरमाएगा जो इन रातों में इबादत करेगा। अल्लाह अकबर। सारे दिल मुर्दा हो जाएंगे, सारे नफसी नफसी के आलम में होंगे, सारे अपने किए हुए गुनाहों की तरफ मुतवज्जा होकर अल्लाह की रहमत की तरफ जो है दौड़ेंगे। उस वक्त सारे उन गुनहगारों के दिल मुर्दा होंगे, लेकिन एक शख्स उसमें ऐसा होगा, अल्लाह उसके दिल को सुकून फरमाएगा। कौन होगा वह शख्स? जो इस रातों के अंदर खड़े होकर बैठकर अल्लाह की हम्दो सना बयान करेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, जिक्र अस्कार करेगा। उस शख्स का दिल उस होलनाक मंजर के वक्त अल्लाह ताला इसको सुकून अता फरमाएगा। इस हदीस का मतलब है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, एक और हदीस में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, खम्सु लैलिन ला तरद्दु फी दुआ, खम्सु लैलिन ला तरद्दु फी दुआ। 5 रातें ऐसे हैं जिसमें मांगने वाले की दुआ रद्द नहीं की जाती। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेते हैं। पहली वो कौन सी रात? लैलतुल जुमा। दूसरी कौन सी रात? अव्वलुल लैलतुल रजब। तीसरी कौन सी रात? वो लैलतुल निस्फुश शाबान। चौथे वो कौन से रात? वो लैलतुल ईदैन, लैलतुल ईदुल फितर व लैलतुल अज़हा। ये 5 रातें ऐसे हैं जिसके अंदर जो बंदा खड़े होकर बैठकर इबादत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी इबादत को कबूल करते हुए और जो मांगेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। ये किसी खड़मुत की बात नहीं है, ये किसी नाफरमान वाले की बात नहीं है। ये अल्लाह के रसूल जिसके सदक़े में सारी कायनात अल्लाह ने बनाई गई, अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम याद रखना, अगर तेरा वजूद है तो नबी की वजह से, तेरा दुनिया में आना है तो रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के वास्ते से, इस नबी की वास्ते से जो मैंने सारी कायनात की तक़लीद फरमाई। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो इन लोगों को, अगर मुझसे तुम मेरी मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी इत्तिबा करे। वो नबी जिसके सदक़े में सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया, वो नबी कहते हैं कि इन 5 रातों में जो शख्स इखलास के साथ अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर अपनी इबादत करेगा, दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कभी जो है रद्द नहीं करेगा। अब उन लोगों से मेरा सवाल है जो लोग अपने आप को मुहद्दिस इस्लाम कहते हैं, कुरान का हम बड़े मुअल्लिम कहते हैं, हम कुरान और हदीस के मानने वाले कहते हैं, वो लोग जो शिर्क व बिद्दत कहते हैं कि रजब और शाबान के अंदर जागना ये शिर्क है, मेरा उनसे सवाल है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस झूठी होती है? ऐ लोगो, ऐ मुसलमान के इन अकीदे वालों, मुस्लिम उम्मत को जो है गलत रास्ते पे ना ले जाओ, उम्मत को सीधी राह पे ले जाने की कोशिश करो। उम्मत आज दीन की प्यासी है, उम्मत को सीधा रास्ता चाहिए। मेरे अजीजों नौजवान साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 रातों में जो इबादत करेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल जरूर करेगा। पहली रात जुमा की रात, यानी जो जुमेरात का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है उसे जो है जुमा की रात कहते हैं। इस रात को जो है जो भी बंदा खड़े होकर इखलास के साथ अल्लाह के हुजूर अपनी दुआ मांगेगा, अल्लाह इसकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। दूसरा, निस्फ शाबान की जो रात है जिसे हम जो है शबे मेराज के से पुकारते हैं, उस दिन जो बंदा अल्लाह के हुजूर अपनी दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। तीसरे वाली जो रात फरमाया
شب برات کی جو شعبان کی نصف رات میں، جسے ہم شعبان میں جو ہے شب برات کہتے ہیں، اس رات میں بھی اللہ کی طرف سے جو ہے بندوں پر انعام نازل ہوتا ہے. بندوں پر، بندوں کے حالات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکت اور عمر میں درازی اور ان کے زندگی کے مرحلوں کا جو ہے وہ مراسلہ طے ہوتا ہے. اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اور جو چوتھے نمبر پر ہے دونوں عیدین، ایک عید الاضحیٰ کی، ایک عید الفطر کی، جو آج ہمارے سامنے آج آنے والی ہے، چاند رات، جسے عید لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی انعام والی رات. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو انعام دیتا ہے، ان کی مزدوری کا پورا پورا انعام، اجر و ثواب دیتا ہے. اس لیے اس کو لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات سے پکارا جاتا ہے. اس کے اندر بھی اگر بندہ اپنے آپ کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کے اندر کروڑوں کروڑوں نعمتیں تو نے مجھے دیا ہے، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم عذاب علیم. اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ اس میں بڑھوتی دے گا. اگر اس کے جو ہے برعکس تم اس کا جو ہے اس کے نعمتوں کا ناشکری کرو گے تو تم عذاب علیم میں جو ہے اللہ تم کو پکڑے گا. میرے کیف، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ رات بڑی انعام والی رات ہے، یہ رات بڑی قدر والی رات ہے. ہم اس رات کی قدردانی کرنی چاہیے. اس کی جو ہے ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کے اندر اللہ کے ذکر و اذکار میں اس رات کو گزارنی چاہیے، نہ کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزارو، بلکہ جو ہے اپنے جو ہے کھیل و کود میں نہ گزارو، شاپنگ میں نہ گزارو، بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار اور نوافل پڑھو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. دنیا بہت مختصر ہے میرے محترم بزرگوں دوستو. اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن ہم آخرت کے آنے والی لامحدود زندگی کی طرف پلٹنا ہے. اس کا جو ہے خیال رکھتے ہوئے میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، یہ دنیا ایک فسانہ ہے. اصل میں آنے والی جو ہے آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں جو ہے ایک دنیا میں جو ہے چند لمحے دیا گیا ہے. اس لمحوں کو غنیمت جان کر ہم اپنی زندگی کی پٹڑی کو راہ مستقیم پر چلا کر اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ عزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آنے والی لامحدود زندگی میں بھی ہم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی کامیاب بنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محترم بزرگ، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگ، عزیز دوستو، جب یہ رات کا گزر ہوتا ہے تو دوسرے دن ہمیں ایک بہت بڑی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، جسے ہم عید کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ نے ہمیں وہ دن عطا فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، ایک مہینے میں وہ بندہ جو محنت و مشقت کر کے اللہ کو جو ہے راضی کر کے آج اس کا اجر لینے کے لیے کھلے میدان میں جا رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، جسے ہم عید کہتے ہیں. عید کیا ہے میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو؟ عید
اللہ کی طرف سے دیے ہوئے انعام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی شکریہ کے عوض اللہ کے دربار میں آ کے 2 رکعت واجب نماز اللہ کے دربار میں جھک کر یہ کہتا ہے کہ بندہ اے اللہ تو نے مجھے اتنے انعامات تیرے فضل سے مجھے تو نے عطا فرمایا ہے، اور 1 مہینہ مجھ پر نازل فرمایا تھا جو بڑی رحمتوں کا تھا، جو بڑی فضیلتوں کا تھا، جو بڑی مغفرت والا کا مہینہ تھا، جہنم سے خلاصی کا مہینہ تھا۔ اے پروردگار عالم، میں نے اس مہینے کو غنیمت جانا اور تیری نعمتوں کو پایا۔ آج میں تیری ان نعمتوں کو تیرے فضل سے، تیرے فضل کے طفیل تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی تھی، اسی فضل کے طفیل میں آج ان نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کے لیے اے اللہ شکریہ کے طور پر تیرے دربار میں حاضر ہوا۔ اے اللہ تیرے عوض میرے ان گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے میرے اس شکریہ کو قبول فرمانے کا ذریعہ عید کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے قرآن مجید کی پارہ نمبر 2 سیقول السفہاء آیت سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 180 پر 4 سے لے کر 185 کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں نعمتیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اور جب یہ مہینہ تمہارے سامنے آتا ہے اس کی گنتی کو پوری کر لو، یا تو 29 یا تو 30 کے نمبر پر جب آتا ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جاؤ، جسے ہم عید کہتے ہیں۔ اللہ تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آسان طریقہ اختیار کر لے، میرے حکموں کی مان لے، میرے نبی کی سنت پر پوری زندگی عمل کر لے۔ میرے بھائیو بزرگ عزیز دوستو، جب یہ مرحلہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے بندو جاؤ دنیا کے اندر فلاں کے گلی کے اندر فلاں چوراہے کے اندر کھڑے ہو جاؤ، اور میری نبی کے امت آج ان کے کام کی اجرت دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں کیا اجرت ہوگی اس مزدور کا جو اس نے کام پورا کر دیا؟ تو اللہ کے ان فرشتوں نے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس مزدور کی اجرت پوری دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہے نا، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے اس مزدور کا پورا اجر عطا فرما دیا، اور وہ آج اس طرح سے اس چٹیل میدان سے جائے گا کہ میں نے اس کی ساری مغفرت فرما دی، اور وہ ایسا پاک ہو کر جائے گا کہ میں ابھی وہ اپنی ماں کے شکم سے باہر آیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرشتوں تم جاؤ دنیا کے اندر گلی کوچوں میں کھڑے ہو جاؤ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی آج اپنا پروانہ، اپنا انعام لینے کے لیے اس چٹیل میدان کی طرف جا رہے ہیں، میری بڑائی بیان کرتے ہوئے، میری حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، مجھے چیخ چیخ کر پکارتے ہوئے جا رہے ہیں، اے فرشتوں ان سے مصافحہ کرنا، ان سے مناقہ کرنا، اور وہ جب اپنی حاجت کو، اپنی شکرانے کی نماز کو ادا کر کے چلے آئیں گے تو ان سے کہنا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ عید کے مرحلے تھے۔ یہ عید ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ جب تمہارے پاس ایک مہینہ آیا تھا، وہ مہینہ رحمت والا، بڑی سعادت والا، اگر تم اس مہینے کی غنیمت کو جان کر تم نے اس مہینے کے پورے تقاضوں کو ادا کیا، پورے روزوں کو رکھا، پوری تراویح کو پڑھا، پورے ذکر و اذکار کو کیا،
اور قرآن شریف کی تلاوت کی، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا پورا پورا اجر آج انعام دے دوں گا، اس کا اجر عطا کروں گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے صحیح معنوں میں عید کا موقع ہے، وہی عید کے حقدار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، غور فرمائیں، اللہ جب کسی کو اجرت دینے پر آئے اور ہم پیچھے ہٹ کر رہ جائیں تو ہم سے بدبخت کون سا انسان ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور اس کے عوض ہم نے جو اس مہینے کی فضیلت کو جان کر اور اس کے اذکار، اس کے تمام فرائض کو انجام دے کر آج اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ عید کا خوشی کا موقع ہے۔ اس خوشی کے موقع پر میں تمام ملت اسلامیہ کے علمبرداروں کو اپنے جانب سے عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہم منا ومنکم، تقبل اللہم منا ومنکم، تقبل اللہم منا ومنکم صالح اعمال۔ اللہ قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو آئندہ رمضان نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ان سنتوں پر زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ معزز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے ماؤں اور بہنوں، یہ دنیا بہت ہی عقیل ہے میرے بھائیوں، حقیر ہے دنیا۔ یہ دنیا کسی کے کام نہیں آئی، ایک دن چھوڑ کر اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ نے یہ دار العمل بنایا ہے، یہاں دار العمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ دار الجزا آخرت ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں ایک منشا، ایک مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں خیر کی امت کہہ کر پکارا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ ہمارا یہ منشا ہے، ہمارا مشن ہے کہ ہم دعوت اللہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جو بھی بات ہمیں معلوم ہے، دین کو خود سیکھیں اور دوسروں تک دین کو پھیلائیں۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ نبوت والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا، نبوت جب دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر نبی نے آ کر اس امت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہا کرتے تھے، ہر نبی آتے تھے کہتے کہ اے بندو، ایک اللہ کی مان لو، وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لو، نبی کے طریقے پر زندگی گزارو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی کی جو بات مانتا وہ دنیا میں کامیاب ہوتا اور آخرت میں کامیاب ہوتا۔ میرے بھائیوں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر اس مشن کو کام کیا۔ اس مشن کے تحت اپنی زندگی کو 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ زندگی نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکی زندگی اور 13 سال مدنی زندگی صرف امت کو بنانے کے لیے گزاری۔ دعوت الحق کی طرف لوگوں کو بلایا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارو، دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گے۔ یہ دعوت دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نبوت کا دار و مدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن کار نبوت والا کام اس اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جانا، یہ فی سبیل اللہ جہاد کبیرہ اور جہاد اصغر میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ بہت بڑا ایک فریضہ ہے۔ دعوت والی محنت اس امت کو دی گئی ہے کہ تم اس کام کو کرتے رہو گے تو دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، ہم کو دین سیکھنا ہے۔ کوئی چیز بغیر محنت کے جب عمل میں نہیں آتی تو اتنا بڑا دین کیا بغیر محنت کے اپنی زندگیوں میں آ جائے گا؟ نہیں میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، صحابہ نے اس دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے باغات کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جا کر دین کو سیکھا۔ جب جا کر ان کی زندگیوں میں دین آیا،
اور اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو جمع کر کے فرمایا تھا، اے صحابہ، میں نے جو احکام اللہ کے تم تک پہنچایا ہوں اور تم جو ہے غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اس بات کو لے کر صحابہ نے ساری دنیا کے اندر جو ہے پھیل گئے اور ساری دنیا کے زمین کے پیوند بن گئے۔ محترم بزرگ دوستو، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنے دین کو سیکھیں، اپنے زندگیوں میں دین کو لائیں اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جو ہے اللہ کے بندے یہ جو ہے چلت پھرت ہو رہی ہے جماعتوں کے سلسلے سے، یہ 3 دن کا نکلنا، یہ 40 دن کا نکلنا، یہ 4 مہینوں کا نکلنا، یہ کوئی جو ہے کھیل کود کے لیے نہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، مسجد کے ماحول میں رہیں گے، مسجد کے اندر رہیں گے، اپنے زندگی کو آخرت کی طرف متوجہ فرمائیں گے، اپنے اندر دین آئے گا، اور اس دین کو جب تم مسجد کے ماحول سے باہر آئیں گے، تمہارے اخلاق کو، تمہارے کردار کو، ارے اللہ کے بندو، جو ہے اس دین کے اندر، اس مرحلے کے اندر جو بھی جائے گا، جواری، شرابی، چور کرنے والا، ڈاکو، ارے اللہ کے بندے جا کر جو دیکھو تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے گا۔ یہ اتنے بڑے اللہ والے بن کر بعد میں آئیں گے۔ یہ اللہ کا دین کا راستہ اتنا بڑا قیمتی راستہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اس راستے میں نکلنے والے کے لیے مچھلیاں، سمندر کے مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہے ان کے لیے جو ہے اپنے پروں کو جو ہے بچھایا کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے میرے محترم دوستو۔ اتنا بڑا مقام اس میں کام میں چلنے والے کے لیے، اس لیے میرے آخر میں اس خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے خوشی کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس خوشی کو مناؤ۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں 3 دن کو لے کر چلو تاکہ دین سیکھیں۔ آج امت پیاسی ہے، امت جو ہے دین سے بہت دور ہے۔ امت کو چاہیے کہ دین کی جو ہے معلومات حاصل کروائیں۔ اب آپ بھی دین کو سیکھیں اور اسے جو ہے دنیا کے والوں کو، امت مسلمات تک جو ہے دین کو پہنچائیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، یہی ہمارا مشن ہے۔ اسی لیے ہم کو جو ہے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جو ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے نام سے ہمیں پکارا گیا ہے، اور جو ہے وَلَا تَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہہ کے قرآن مجید کے اندر تم پکارا گیا ہے۔ تم میں سے، امت میں سے جو ہے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف پکارا کرے۔ میرے محترم دوستو، اس کام کی تعریف قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور احادیث میں بھی آئی ہے۔ اس لیے جو ہے میرے آپ سے آخر میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستو، اس کام کو آپ نصب العین بنا کر زندگی میں چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، اور ہمیں آخرت کے علاوہ آنے والی لامحدود زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی حاصل فرمائے گا۔ اس وقت پر جو ہے آپ تمام کو پھر دوبارہ جو ہے میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ، ہمیں جو ہے اس رمضان کی جو فضیلت و برکات سے جس طرح سے ہم اس کی جو ہے قدر کرنی تھی نہیں کی ہے مولا کریمہ، ہم نے جو ہے روزوں کو بھی چھوڑا ہوگا، قرآن شریف کو بھی نہ پڑھا ہوگا، تراویح کو تو جو ہم درکنار کر دیے، اے مولا ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ امت بہت بھولی ہے مولا، امت کو چاہیے کہ اسے جو ہے سیدھے راستے پر لے جانے والا داعی جو ہادی ہونا چاہیے۔ اے اللہ، داعیوں کو پیدا فرما، ہادیوں کو پیدا فرما مولا، امت کو صراط مستقیم پر گامزن فرما مولا، امت کو ہدایت دے دے مولا۔ یہ عید کا موقع ہمیں تمام عید کی خوشیاں ہمارے دامن میں بھر دے مولا کریمہ۔ اسی بات کو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے، اے اللہ، ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، اور ہمارے تمام جائز مقاصدوں کو، تمام جو ہے مسائل کو حل فرماتے ہوئے، امت کی آج حالت جو ایسی ہے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رحم فرمائے۔ آج امت جو ہے گاجر مولی کی طرح کاٹی جا رہی ہے۔ اے اللہ، ان فسطائی طاقتوں سے، ان ہندو تنظیموں سے، اے اللہ، ان فسطائی حکمرانوں کی فسطائی مکر و فریبی سے امت کی اے اللہ مدد فرما، امت کی حفاظت فرما۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حالت حاضرہ پر انشاءاللہ اب دوبارہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو کر جو ہے حالت حاضرہ کے تعلق سے چند نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب جو ہے اللہ سے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس بندے کی جو ہے دعا میں یاد رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، آخر میں میری التماس ہے کہ آپ حضرات جو ہے
ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں، آخر تک سماعت فرمائیں، اور اسے جو ہے اپنے دوست و احباب میں جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے دین کی نئی نئی باتوں کو لے کر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔